الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے خلیفہ دویم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کریں گے اور آپ کی حیات مبارکہ اور اسلام کے سلسلے میں آپ کی خدمات کے متعلق بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، خلافت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہیں اور اسلام کی تبلیغ، اشاعت، ترویج، فتوحات، ان تمام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور آپ کا نام اسلامی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ابتدائی اسلام میں کافروں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، جس کا دل چاہتا تھا مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا، لوگ طعنے دیتے تھے، شکایتیں کرتے تھے، سنگباری کرتے تھے، ہر قسم سے مسلمانوں کو تنگ کرنے اور دبانے کی کوشش کرتے تھے، اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ ہر قسم کی تکلیف مسلمانوں کو انہوں نے دی۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، یا اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ واقعہ اس طرح ہے کہ آپ حرم میں بیٹھے تھے اور اطلاع ملی کہ مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس کو دیکھو مسلمان ہو رہا ہے، آج خبر ملی اتنے ہو گئے، کل خبر ملی اتنے ہو گئے، ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا۔ تو ایک کافر نے کہا کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر تو ہم کم ہو جائیں گے، یہ زیادہ ہو جائیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ حبل، لات و منات، ان کے لیے کوئی چڑھاوا کوئی بھی نہیں لائے گا، نہ کوئی ان کی عبادت کرے گا، نہ کوئی ان کی پرستش کرے گا، نہ ان کے سامنے سجدہ کرے گا۔ لہٰذا اس نئے دین کو فی الفور روکنا چاہیے۔ اگر نہیں روکا گیا تو پھر تم دیکھنا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ ہمارے خداؤں کو پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محفل میں بیٹھے تھے۔ آپ نے اسی وقت تلوار نکالی اور کہا کہ میں جاتا ہوں، ابھی جا کر ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ میں ابھی ان کو ختم کر دیتا ہوں۔ جب یہ نہیں رہیں گے تو دین خود بخود ختم ہو جائے گا، اس کی تبلیغ، اس کی ترقی، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ کافر بڑے خوش ہوئے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب، دبدبا ایک فوج قاہر سے کم نہیں تھا۔ نہایت جری، بہادر انسان تھے، نہایت قوی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت بھی عطا فرمائی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بہادری بھی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ بس اب کام ہو گیا، جب عمر کھڑے ہو گئے ہیں اس کام کے لیے تو اب یقیناً ہمارا کام ہو جائے گا اور یہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر کے آئیں گے۔ بڑے خوش ہوئے۔ آپ تلوار لے کر نکلے، ابھی حرم سے نکلے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رونق افروز تھے۔ اب آپ دیکھیے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر اسی غصے کی کیفیت میں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاتے تو ہو سکتا تھا کہ گستاخی ہو جاتی، زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا، اور اگر ایسا ہوتا تو آگے چل کے تو آپ کو خلیفہ دویم بننا تھا، جانشین رسول بننا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو روکنے کے لیے آپ کا رخ موڑ دیا۔ حرم سے غصے میں اٹھے کہ میں بھی جاتا ہوں اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر کے آتا ہوں۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، عمر کہاں جا رہے ہو؟ میں اس نبی کو ختم کرنے جا رہا ہوں جس نے سارے عرب میں ایک عجیب شور برپا کر دیا ہے، عجیب ہنگامہ ہے، نیا دین شروع کر دیا ہے، لوگ اس نئے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، مزید غصہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ رخ تبدیل ہو گیا۔ پہلے ان کا رخ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، جہاں سرکار رونق افروز تھے۔ جب بہن بہنوئی کے متعلق سنا، اب ان کا رخ ہو گیا بہنوئی کے گھر کی طرف، لیکن کیفیت وہی ہے، غصے میں ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ چلے جا رہے ہیں، جا کر دروازے پر زور زور سے دستک دی، کیونکہ غصے میں تھے۔ ادھر انہوں نے دیکھا وہ دونوں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کی آواز بھی باہر آ رہی۔ جب انہوں نے دیکھا، سوراخ میں سے جھانکا، عمر ابن خطاب ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، ڈر گئے۔ قرآن کے اجزاء، کیونکہ اس وقت قرآن ایک جلد میں نہیں تھا، ہڈیوں پر، چمڑوں پر، پتھروں پر، اس طرح اجزاء جو تھے نا مختلف، اس پہ قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی۔ وہ اجزاء جمع کر کے پھر صحابہ پڑھتے تھے، تو وہ اجزاء جو تھے قرآن کے وہ انہوں نے چھپا دیے اور دروازہ کھول دیا۔ جب دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، سخت غصے میں ہیں، غیظ و غضب میں ہیں۔ پوچھا بہن سے کیا پڑھ رہے تھے تم؟ مجھے پتا ہے تم دونوں مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر ان دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دی۔ بہن بچانے آئی تو ان کو مارا، بہنوئی کو مارا، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، خونم خون کر دیا۔ بہن نے کہا عمر اگر تو ہمیں ختم کر دے، ہماری جسم کی بوٹی بوٹی کر دے اور کتوں سے نچوا لے، ہمیں مار بھی ڈالے، پھر بھی جو معرفت کی بلندی ہمیں مل چکی ہے ہم اس سے نیچے نہیں گر سکتے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہم نے پکڑا ہے ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ عجب حیران ہوئے کہ یہ پٹنے کے باوجود جسم سے خون بہ رہا ہے، لہو لہان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا اچھا مجھے دکھاؤ، کیا تم پڑھ رہے تھے؟ کہا ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے۔ کون سا کلام ہے؟ لاؤ مجھے بھی دکھاؤ۔ اب اس سلسلے میں دو روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ ان کی بہن نے جو قرآن کے اجزاء آپ کے سامنے رکھے، اس پر سورہ حدید کی آیت سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم یہ لکھی ہوئی، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ الفاظ آپ نے پڑھے، آپ کے دل پر ہیبت اور جلال قرآن کی طاری ہو گئی، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب اہل دل اس قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ یہی ہیبت اور جلال والا کلام سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، بلکہ پڑھا اپنے ہاتھ میں لے کر۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جب آپ نے مانگا تو بہن نے کہا عمر پہلے غسل کر لو، یہ پاک خدا کا کلام ہے، پاک ہو جاؤ تو اس کو لے لو۔ آپ نے اسی وقت غسل کیا اور اس قرآن کے اجزاء کو ہاتھ میں لے لیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب آپ نے یہ آیت پڑھی
تو پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب آئیے، اب ان دو روایتوں میں پہلی روایت تو یہ ہے کہ سورہ حدید کی آیات، دوسری روایت تھوڑی سے تغیر کے ساتھ دارقطنی، ابو یعلا، حاکم اور بہیقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی روایت میں سورہ حدید کی آیت سبح للہ ما فی السماوات والارض یہ ہے، اور دوسری میں سورہ طٰہٰ کی آیت اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ للذکر، دوسری آیت روایت میں یہ آیت۔ بہرحال یہ دونوں آیتیں اپنی جگہ درست ہیں، اور کوئی بھی آیت ہو، بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ پڑھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا مجھے بھی اسی نبی کے پاس لے چلو جس کے تم غلام ہو، میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا چلو، اب یہ چلے، لیکن کیفیت وہی ہے، ہاتھ میں اسی طرح تلوار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رونق افروز، دروازہ اندر سے بند ہے، کیونکہ اس وقت تک اعلانیہ نماز یا کوئی بھی عبادت تلاوت قرآن کوئی نہیں کر سکتے تھے، ظاہر سختی تھی، مسلمان کم تھے، کافر کثیر تھے، زیادہ تعداد میں تھے، مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا تھا، مسلمان چھپ کے نماز پڑھتے تھے، چھپ کے تلاوت کرتے تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی، صحابہ نے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، ڈر گئے۔ سرکار نے پوچھا کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، عمر ابن خطاب، اور ہاتھ میں ننگی تلوار۔ سرکار مسکرائے، فرمایا دروازہ کھول دو۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہو چکا تھا میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ دعا فرمائی تھی نا، عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب، مولا ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت، عزت عطا فرما۔ تو جب دیکھا کہ عمر ابن خطاب آ گئے، آقا سمجھ گئے میری دعا عمر کے حق میں قبول ہو چکی، دروازہ کھول دو، ہم دیکھ لیں کہ خطاب کا بیٹا عمر کس حال میں ہمارے دربار میں آیا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا اچھا اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھول دو۔ اگر اس نے ادب ملحوظ رکھا بارگاہ رسالت کا تو ہم بھی اس کی خاطر کریں گے، اور اگر ادب ملحوظ نہیں رکھا میں اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت علی موجود ہیں، حضرت امیر حمزہ موجود ہیں، دیگر صحابہ موجود ہیں، سرکار نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی چادر جو اوڑے ہوئے تھے اس کا دامن پکڑ کے کھینچا، فرمایا عمر گھر سے کیا ارادہ لے کر چلے تھے اور یہاں پر کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے سر لینے کے لیے چلا تھا لیکن اب سر دینے کے لیے آیا، اور اسی وقت بلند آواز سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا صحابہ خوشی سے بے قابو ہو گئے، جوش ایک پیدا ہو گیا، اور وہیں جتنے صحابہ بیٹھے تھے سب نے اتنے بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا کہ مکے کی پہاڑیاں گونجنے لگی۔ کافر حیران رہ گئے یہ کیا ہوگا؟ اب کیفیت ہی بدل گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا بے شک۔ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ کیوں نہیں؟ کیا قرآن اللہ کی کتاب نہیں؟ کیوں نہیں؟ کہا پھر ہم چھپ کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ ہم اعلانیہ طور پر نماز پڑھیں گے اور آج ہی حرم میں جا کر نماز ادا کریں گے اور وہاں اعلان کریں گے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فاروق اعظم نکلے، صحابہ ان کے پیچھے پیچھے چلے، اور یہ چلتے 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 حرم میں داخل ہوئے۔ وہاں تو وہ بیٹھے تھے انتظار میں کہ یہ تو تلوار لے کر نکلے ہیں، ابھی خبر ملے گی کہ معاذ اللہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کر دیا گیا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ یہاں تو الٹا ہی معاملہ تھا، فاروق اعظم داخل ہوئے، کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اعلانیہ طور پر حرم میں نماز ادا کی۔ اسلام کو ایک تقویت حاصل ہو گئی، ایک بھاری بھرکم شخصیت، ایک باروب شخصیت، ایک دلیر اور بہادر شخصیت اسلام میں داخل ہو گئی۔ جو ظلم و ستم کرنے والے تھے وہ سب کے سب ٹھنڈے پڑ گئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اجتماعی فضائل بھی بیان فرمائے اور انفرادی فضائل بھی بیان فرمائے۔ ہر ایک کی انفرادی خصوصیات، فضائل زبان رسالت سے ہمیں ملے۔ ترمذی شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ کتنی بڑی فضیلت۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا شبہ نگاہ نبوت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جن اور شیاطین دونوں عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ فرمایا میں نبوت اور رسالت سے، نگاہ نبوت اور رسالت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جن اور شیاطین عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ یہ مشکات کی حدیث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا، خواب میں دیکھا لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کے کرتے سینے تک تھے اور بعض لوگوں کے کرتے اس سے نیچے تھے۔ پھر عمر بن خطاب پیش کیے گئے جو اتنا لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے کہ زمین سے گھسیٹتے ہوئے چل رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین۔ کیا فرمایا؟ دین۔ یعنی جو ان کا لباس تھا یہ گویا ان کے دین کی نشاندہی کر رہا۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دینداری اور تقوی و شعری میں سب سے زیادہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا نا وہ اتنا لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے جو زمین سے گھسیٹتے ہوئے چل رہے تھے۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو نبی تو نہ تھے مگر صاحب کلام تھے، اس امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح متعدد احادیث سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وارد ہوئی ہیں۔ اب آئیے یہ دیکھیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے مواقعوں پر اپنی رائے پیش کی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی معاملہ ہوتا تھا صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ مشورہ کرنے کا حکم بھی ہے حدیث میں کہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر لو، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے۔ متعدد مواقعوں پر ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی معاملے میں
صحابہ سے مشورہ کیا، سب نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن جو رائے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اسی رائے کے حق میں وحی ربانی نازل ہو گئی۔ ابن حجر حیتمی مکی نے کہا کہ ایسی 17 آیات ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاش کے بعد فرمایا کہ ایسی آیات 20 ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے حق میں نازل ہوئیں۔ اب آئیے ذرا دیکھیں وہ آیات کون سی ہیں۔ مقام ابراہیم کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ یعنی آپ کی رائے یہ تھی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے۔ مصلی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ امام یہاں کھڑا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ مسجد میں تو ایک محراب ہوتی ہے، امام وہیں کھڑا ہوتا ہے، لیکن اب بیت اللہ میں عمارت بیچ میں ہے، یعنی بیت اللہ بیچ میں ہے اور چاروں طرف نماز ہوتی ہے، تو اب ظاہر امام کہاں کھڑا ہو؟ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ ابھی آپ نے اپنی رائے پیش کی، آیت ربانی نازل ہوئی، اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے۔ اب دیکھیں نا، ان کی رائے کے حق میں وحی ربانی نازل ہو گئی۔ دوسرا مقام جس میں آپ کی رائے کی تائید کی گئی، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں جوئے اور شراب کا دورہ تھا، عام تھی یہ تمام چیزیں، لوگ اس میں کوئی عیب، کوئی گناہ، کوئی غلطی نہیں سمجھتے تھے، عام طور پہ یہ شراب چلتی تھی، جوا کھیلا جاتا تھا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں شراب اور جوئے کے بارے میں ہدایت دیں، کیونکہ یہ مال اور عقل کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ مال اور عقل کو ضائع کرنے والی چیزیں۔ اسی وقت آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، سورہ بقرہ۔ یہ آپ سے شراب اور جوئے کا حال پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے۔ نمبر 3، حجاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیجئے کہ ان کے سامنے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ ان کو پردے کا حکم دیجئے کہ یہ لوگوں سے پردہ کریں، کیونکہ دیکھیں اسلامی احکامات بتدریج نازل ہوئے، ایک دم نہیں ہوئے۔ تو ابتدا میں آیت حجاب نازل نہیں ہوئی تھی، مسلمان عورتیں ازواج مطہرات عام لوگوں کے سامنے آتی تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات کو حکم دیجئے کہ لوگوں سے پردہ کریں، عام لوگوں کے سامنے نہ آئیں۔ ابھی آپ نے یہ رائے پیش کی، اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، جب تم ازواج نبی سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، پردے کی اوٹ سے مانگو۔ کیا مطلب؟ عام طور پہ جیسے لوگوں کے سامنے آتی تھی، اللہ نے فرمایا نہیں، اب ایسا نہیں۔ سورہ احزاب۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص نے شراب کے نشے میں نماز پڑھا دی اور قرآن غلط پڑھ دیا۔ شراب عام تھی نا، ایسے پیتے تھے جیسے شربت پیتے ہیں، جیسے پانی پیتے ہیں۔
تو انہوں نے پی لی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، امام بن گئے، اور اس وقت تک اس کے حرمت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو منع کیجئے کہ وہ ایسا نہ کریں، یعنی شراب پی کر نماز نہ پڑھائیں۔ وحی ربانی نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔ اب آپ دیکھیے دونوں کو موازنہ، فاروق اعظم فرما رہے ہیں ان کو حکم دیجئے کہ ایسا نہ کریں، اور اللہ فرما رہا ہے قریب بھی نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔ اور اس کے بعد باقاعدہ احکامات نازل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے الہ العالمین، شراب اور جوئے کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے دعا فرمائی، خالق کائنات نے آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب اور جوا، بت اور پاسے ناپاک ہیں، شیطانی کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچو۔ حضرت عمر نے دعا فرمائی تھی نا، اللہ نے احکام نازل فرما دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ابن خطاب۔ پہلی امتوں میں لوگ ہوتے تھے جو صاحب کلام ہوتے تھے، میری امت میں کوئی ہے تو عمر ابن خطاب، یعنی وہ نبی تو نہیں ہوں گے لیکن صاحب کلام ہوں گے، یعنی ان کی زبان پر حق جاری ہوگا۔ اور حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں تھے لیکن ان کی زبان پر حق جاری تھا۔ بارگاہ رسالت میں جو رائے آپ نے پیش فرمائی، خالق کائنات نے اس کو رد نہیں کیا، اس کی موافقت میں آیت ربانی نازل فرما دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس امت کے محدث تھے، اور آپ اس امت کے وہ صاحب کلام شخص تھے کہ جو نبی نہیں تھے مگر ان کی رائے وحی الہی کے موافق ہوا کرتی تھی۔ اب آئیے دیکھیں کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی ترویج میں کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ آپ کے کارنامے تو اتنے ہیں کہ ایک نشست میں بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن ہم چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ نے بیت المال سے لوگوں کے وظائف مقرر کیے، جو غریب، نادار، مسکین، یتیم، ایسے کہ جو بالکل کچھ کمانے کے قابل نہیں تھے، بیت المال سے ان کے لیے وظائف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرمائے۔ اسی طرح تراویح کا باقاعدہ جماعت کے ساتھ اہتمام سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ قرآن کریم کو جمع کرنے کا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ نے مشورہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں وہ کام نہیں کروں گا جو سرکار نے نہیں کیا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، میں یہ کام نہیں کروں۔ یہ پھر انہوں نے مشورہ دیا، پھر دوبارہ دیا، بار بار کہتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کے بار بار کہنے سے اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ کام ضروری ہے، پس میں اس کام پر راضی ہو گیا۔ اور دونوں نے مل کر قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرنے کا منصوبہ بنایا، صحابہ نے تائید کی اور آپ نے اعلان فرمایا جس کے پاس قرآن کی جو آیت ہو وہ لے کر آئے اور اپنے ساتھ 2 گواہ بھی لائے۔ ظاہر آیات اور احادیث دونوں عربی میں ہیں، وہ تو اہل زبان تھے، تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ خلط ملط ہو جائے احادیث قرآن میں یا قرآن اس میں، اس لیے احتیاط کے طور پر، حالانکہ وہ لوگ حفاظ تھے، حافظ قرآن تھے، سب کو پتہ تھا کون سی آیت کس معاملے میں نازل ہوئی، اس کے باوجود احتیاط اتنی کی جو آیت لے کر آئے اپنے ساتھ 2 گواہ بھی لے کر آئے۔
چنانچہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو بھی آتا تھا وہ گواہ لے کر آتا تھا، آیت کے بعد شامل کی گئی، اور اس کے بعد اسی ترتیب پر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب بتائی تھی کہ یہ آیت اس آیت کے بعد ہے، یہ سورت اس سورت کے بعد ہے، اسی ترتیب پر ان دونوں حضرات نے، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن کریم کو ترتیب دیا، مرتب کیا، ایک جگہ جمع کیا۔ یہ ان کا ایسا کارنامہ ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اس کا ثواب ان کی روح مبارک کو پہنچتا رہے، اور یہ اس امت پر احسان ہے ان صحابہ کا، اگر وہ نہ ہوتے تو آج یہ قرآن ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم ایک جلد میں آرام کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لیتے، اس وقت یہ بکھرا ہوا تھا، ہڈیوں پر، چمڑوں پر، پتھروں پر، کاغذوں پر، مختلف اوراق پر اس کے اجزاء تھے۔ انہوں نے محنت کی، کوشش کی، احتیاط کے ساتھ اس پورے کلام کو جمع کر دیا، اور وہی ترتیب رکھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب تھی۔ تو آپ کا ایک پہلا کارنامہ جمع قرآن کا مشورہ دینا، دوسرا تراویح کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام کرانا، تیسرا لوگوں کے لیے بیت المال سے وظائف مقرر کرنا، یہ تمام چیزیں، لیکن اس کے باوجود عاجزی اور انکساری کا یہ حال کہ جس کا حدود سلطنت ہزاروں لاکھوں مربع میل پر، اور جس کے نام سے بڑے بڑے قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہوں، وہ کھجور کے درخت کے نیچے چادر اوڑے ہوئے سو رہا۔ روم کا ایلچی آتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے تمہارے خلیفہ کا محل کہاں؟ لوگ ہنستے ہیں، یہ ہنس کیوں رہے؟ کہا ہمارا خلیفہ محل میں نہیں رہتا۔ پھر کہاں رہتا ہے؟ کہا تمہیں ملنا ہے؟ کہا ہاں میں ملنے کے لیے آیا، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا وہ سامنے تمہیں کھجور کا درخت نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں آ رہا۔ اس کے نیچے ایک شخص لیٹا ہے؟ ہاں لیٹا ہے۔ وہی ہمارے خلیفہ، وہی امیر المومنین، وہی خلیفۃ المسلمین۔ روم کا ایلچی حیران ہو کر دیکھ رہا، اتنی بڑی حدود سلطنت کا سلطان، مالک، خلیفہ، امیر، جس کے نام سے ہمارے قیصر و کسریٰ کانپ جائیں، لرزہ برندام ہو جائیں، اتنے آرام سے لیٹا ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی سپاہی ہے، نہ کوئی سیکورٹی گارڈ ہے۔ اس نے یہ تو معمولی آدمی ہے۔ لیکن جب قریب پہنچا اور اس کی نظر اللہ کے شیر کے چہرے پر پڑی، کانپنے لگا، لرزنے لگا۔ غور کیجئے، فاروق اعظم سو رہے ہیں، وہ جاگ رہا ہے، ان کے پاس نہ کوئی تلوار ہے نہ کچھ، سو رہے ہیں، اور یہ تلوار کے ساتھ ہے لیکن کانپ رہا، اور دل میں کہتا ہے یا اللہ، ابھی یہ شخص سو رہا ہے تو اس کے رعب کا یہ حال ہے، جب یہ جاگے گا تب کیا کیفیت ہوگی۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر سب اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا۔ فاروق اعظم کے دل میں خالق کائنات کا ڈر، خوف تھا۔ فرمایا اگر دریائے نیل کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن اس کا سوال بھی عمر سے ہوگا۔ مدینے میں زلزلہ آیا، آپ نے کوڑا اٹھا کر زمین پر مارا، کہا ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جو زمین ہل رہی ہے، کانپ رہی ہے، زلزلہ آ رہا۔ اسی وقت زلزلہ رک گیا، اور اس کے بعد سے آج تک زلزلہ نہیں آیا۔ مال غنیمت آیا، لوگوں لینے کے لیے آ گئے، مسجد نبوی کے فرش پر مال غنیمت ڈھیر کر دیا گیا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم فرما رہے ہیں۔ ہر ایک کے ذمے اتنا ہی کپڑا آیا جتنا ایک کے ذمے آیا، ہر ایک کو دے دی۔ اب کیا ہوا؟ جمعے کا دن ہوا، خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر رسول پر رونق افروز ایک آدمی کھڑا ہو گیا، یا امیر المومنین آپ نے انصاف نہیں کیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ جتنا کپڑا مجھے ملا ہے اتنا ہی آپ کو بھی ملنا چاہیے۔ فرمایا ٹھیک، لیکن آپ نے زیادہ لیا ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ کا قد لمبا ہے، آپ کا جسم فربا ہے، تو جو کپڑا ہمیں ملا ہے اس میں آپ کا کرتا بن ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے آپ نے ڈبل کپڑا لیا ہے، یعنی ہمیں جو حصہ دیا ہے اس کا ڈبل آپ نے لیا ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا بیٹا ان کو بتاؤ۔ صاحبزادے کھڑے ہوئے،
کہا بالکل آپ کا سوال درست ہے، میرے والد نے نہایت عدل اور انصاف کے ساتھ سب میں کپڑا تقسیم کیا ہے، اتنا ہی ان کو بھی ملا جتنا آپ کو ملا، لیکن ان کا قد لمبا ہے، جسم فربا ہے، تو جو میرے حصے کا کپڑا تھا میں نے اپنے والد کو دے دیا، ان دونوں کو ملا کر پھر ان کا یہ لباس بنا۔ وہ شرمندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ آج کا اگر کوئی حاکم ہوتا تو اول تو رعایا میں کسی کی ہمت ہی نہ ہوتی کہ سوال کرے، اور اگر سوال کر بھی دیتا تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا۔ لیکن یہ جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ نے اس سوال کو بھی سنا اور اس کا جواب بھی دیا اور اصلاح بھی فرمائی اور بتا دیا کہ ہم نے عدل اور انصاف سے حکومت کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا ایک رعب تھا، ایک دبدبا تھا۔ بیت المقدس کی فتح بھی آپ کے دور میں ہوئی، مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، اور جب روانہ ہوئے تو صرف ایک گھوڑا، ایک غلام آپ کے ساتھ تھا، سفر کرتے رہے۔ ابھی مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے ہیں، پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا، عمر ابن خطاب روانہ ہو گئے، عمر ابن خطاب روانہ ہو گئے۔ ہر شخص کہہ رہا کیا کوئی فوج لے کر گئے تھے؟ کیا کوئی اسلحہ لے کر گئے تھے؟ کیا کوئی ٹینک اور توپ لے کر گئے تھے؟ نہیں، صرف دولت ایمان اپنے ساتھ لے کر گئے، ایک رعب اور ایک دبدبا اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اور کیفیت کیا ہے کہ جو کرتا پہنے ہوئے ہیں اس میں 70 سے زیادہ پیبند لگے ہوئے ہیں، گھوڑا بھی سواری کوئی ایسی ہے، ایک غلام ساتھ ہے۔ غلام سے کہا راستہ لمبا ہے، کچھ راستے تم سوار ہو جاؤ میں پیدل چلوں، پھر میں سوار ہو جاؤں تم پیدل چلو، پھر اسی طرح کرتے کرتے ہم بیت المقدس پہنچ جائیں گے۔ غلام نے کہا حضور آپ سوار ہو جائیں میں چلوں؟ کہا نہیں، سواری ایک ہے لہذا اسی طرح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سفر کرتے رہے، چلتے رہے چلتے رہے، جب بیت المقدس قریب آنے لگا تو باری آئی غلام کے سوار ہونے کی، جو آپ نے اس سے ایک معاہدہ طے کیا تھا۔ اس نے عرض کی یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، باری تو میری ہے لیکن آپ امیر المومنین ہیں، آپ سوار ہو جائیں میں پیدل چلوں۔ فرمایا کیوں؟ آپ کی ایک عزت ہے، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک مرتبہ ہے، اور جب آپ مدینہ طیبہ سے چلے ہیں تو ہر جگہ خبر پہنچ چکی ہے کہ عمر ابن خطاب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کیسی بات ہوگی کہ غلام تو اوپر ہو، سوار ہو سواری پر، اور آقا اس کی لگام پکڑ کے چل رہا، یہ کیسی بات ہے؟ اب سنو جانشین رسول کا جواب۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر کی عزت سواری سے نہیں ہے، عمر کی عزت غلامی رسول سے، عمر کی عزت غلامی رسول سے ہے، تمہیں سوار ہونا ہوگا اور میں پیدل چلوں گا۔ اس کو سوار کیا، خود لگام پکڑ کر آگے بڑھے، اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچے وہاں کے رہنے والے عیسائیوں نے خود بخود دروازہ کھول دیا، دروازہ کھول دیا، اور انہوں نے کہا ہم نے اپنی مذہبی کتاب میں یہ پڑھا تھا پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اس شہر کو فتح کرے گا اور اس حال میں آئے گا کہ غلام سوار ہوگا اور وہ خود پیدل چل رہا ہو۔ خدا کی قسم عمر اگر تم اس طرح نہ آتے ہم ہرگز یہ شہر تمہارے حوالے نہ کرتے۔ نہ کوئی لڑائی ہوئی، نہ جنگ ہوئی، بیت المقدس فتح ہو گیا۔ یہ شان ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس طرح کتنے بے شمار واقعات ہیں۔ آپ کی خلافت میں 1,36,000 شہر فتح ہوئے، حدود سلطنت اسلامیہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ ایران کی، روم کی بڑی بڑی شان و شوکت والی حکومتیں ایک ہی ضرب میں ختم ہو گئیں۔ ایک ہاتھ بڑھا کر ایران کے تخت و تاج کو پامال کر دیا، دوسرا ہاتھ بڑھا کر روم کی شوکت و سلطنت کو ملیہ میٹ کر دیا، اور ہر جگہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اور بتا دیا کہ اسلام ہی سب سے برتر اور سب سے افضل دین ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی سید الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو فتوحات ہوئیں، اور اس سے اسلامی حکومت کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل تک پہنچا، 22 لاکھ مربع میل تک۔ آپ غور کریں، ہر طرف امن تھا، سکون تھا، بھیڑیا اور بکری گویا ایک ہی جگہ سے پانی پیتے تھے۔ ایک عورت رات میں
دینار ہاتھ میں لے کر اچھالتی ہوئی راستے سے گزر رہی تھی، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کر اسے دیکھ لے، اس لیے کہ دور فاروق اعظم کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے رعب سے اور دبدبے سے جس طرح وہ شخص کانپتا تھا جو مدینہ منورہ میں رہتا تھا، اسی طرح وہ بھی کانپتا تھا جو ان کی حدود سلطنت کے بالکل آخری کونے پر رہتا تھا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے معزول کر دیا، لیکن ایک پتا بھی نہیں کھڑکا۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ سوال کرے کہ کیوں ایسا کر دیا۔ آپ کا ایک رعب تھا، جلال تھا، دبدبا تھا، لیکن زندگی اتنی سادی تھی کہ جس کے کپڑے میں کپڑا اگر پھٹ جاتا تو اس کی جگہ پیوند لگا لیا کرتے تھے، عدل اور انصاف کرتے تھے، اور اسی عدل اور انصاف کی وجہ سے آپ کی دور سلطنت میں ہر طرف امن ہی امن تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر تمہاری ذات فتنوں پر تالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی صحابہ نے کہا افسوس، اب فتنے ابھریں گے، اس لیے کہ فتنوں پر جو تالا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ ابو لولو فیروز بدبخت زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر مسجد نبوی کی محراب میں رات میں آ کر چھپ گیا، سو گیا۔ آپ نماز فجر کے لیے آئے اور آپ کی خواہش تو یہی تھی کہ آپ کو شہادت نصیب ہو۔ جب آخری حج آپ نے ادا فرمایا تو منا کے میدان میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اس پر چادر کا ایک پلو اونٹنی پر ڈال دیا اور دوسرا بچھا کر آپ لیٹ گئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا اور دعا کی، اے الہ العالمین، عمر اب بہت بوڑھا ہو چکا ہے، میری حدود سلطنت بہت وسیع ہو چکی ہے، اتنا بار گراں اب میں اٹھا نہیں سکتا، میں کمزور ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مولا مجھے اب شہادت کی موت عطا فرما دے، مگر یہ شہادت فی بلد نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کے شہر میں شہادت عطا فرما، کہیں اور نہیں، اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما۔ یا آپ نے دعا فرمائی، آخری حج میں آپ نے دعا فرمائی، یعنی ذی الحج کے مہینے میں، اور اسی مہینے کے آخر میں جب آپ نماز فجر کی امامت کے لیے آئے، جماعت کھڑی ہوئی، محراب میں چھپا ہوا بدبخت شخص جو ایرانی تھا، غلام تھا، ابو لولو فیروز، وہ وہاں سے نکلا، 2 دھاری خنجر اس نے آپ کے پہلو میں مارا اور اس کے بعد نکال کر پھر دوبارہ وار کیا، 2-3 وار ایسے کیے کہ آپ اسی وقت گر گئے۔ لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس نے چاروں طرف خنجر گھمایا اور کئی صحابہ کو شہید کیا اور اکثر کو زخمی کر دیا۔ پھر کسی نے کمبل ڈال کر اسے پکڑا، آپ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ جب بتایا گیا کہا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے۔ جب آپ کو شربت پلایا گیا زخموں سے وہ شربت نکل گیا، اور جب آپ نے دیکھا کہ اب میری زندگی باقی نہیں ہے تو آپ نے ایک کمیٹی بنائی کہ آئندہ خلیفہ کے لیے یہ کمیٹی جو ہے یہ فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان سے اجازت لو کہ اگر وہ حکم دے تو مجھے اسی حجرے میں جہاں سرکار آرام فرما ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں، ان کے پہلو میں مجھے دفن کر دیا جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، میں اجازت دیتی ہوں کہ جاؤ ان کو وہاں دفن کر دیا جائے۔ جب آپ نے یہ سنا آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی شہادت جہاں پر ہوئی وہی جگہ اس کی شہادت کی گواہی دے گی۔ تو قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر، احد، حنین، خندق ان کے میدان دیں گے، لیکن جب فاروق اعظم کی باری آئے گی تو مسجد نبوی کے محراب و ممبر بڑھ کر ان کی شہادت کی گواہی دیں گے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔